علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست آزاد مہر اور آپ آزاد مہر یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آج ہماری سٹوری ہے جینے کے لیے جتن۔ کچھ لوگ مزدور ہوتے ہیں جو جینے کے لیے جتن کرتے ہیں، تو اس طرح ایک مزدوروں کی کہانی ہے۔ مزدوروں کو کہیں جانا تھا، منشی کے تھرو مزدور جو ہے نا اکثر جو ہے نا وہ جاتے ہیں، ٹھیکیداری سسٹم ہوتا ہے ہمارے وہاں پاکستان میں، اسپیشلی سندھ کے اندر۔ تو منشی نے مزدور اتنے تھے، بہت زیادہ تھے، منشی نے ایک ہی ٹرک کروایا، سارے مزدور ایک ہی ٹرک میں بٹھانے کی کوشش کی۔ لوگ زیادہ تھے، عورتیں تھی، مرد تھے اور بچے تھے، سب بیٹھ تو گئے۔ جیسے ہی ٹرک چلا تو ایک دوسرے کے اوپر گر گئے۔ پھر عورتوں نے گالیاں دینا شروع کی، لیکن ٹرک ڈرائیور کہاں سنتا ہے ان کی گالیاں، وہ چل پڑا۔ ٹرک ڈرائیور پٹھان تھا، اس نے پشتو جو ہے نا وہ گانا لگا دیا اپنی ٹرک میں، پشتو گانا لگا تو اس کا کلنڈر کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس کے ساتھ جو تھا، لیکن پھر بھی جھوم رہا تھا۔ تو ٹرک ڈرائیور کو شک ہو گیا کہ شاید یہ سمجھ نہیں رہا ہے، ایسے ہی جھوم رہا ہے۔ تو ٹرک ڈرائیور نے اسے پوچھا کہ تم سمجھ رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا میوزک جو بھی ہو نا، وہ جب بجتی ہے نا تو جو آٹومیٹک جو ہے نا وہ ڈانس کرنا میں شروع کرتا ہوں۔ میوزک سے ہمارے میل جو ہے نا وہ لگا ہے، محبت ہے۔ ٹرک ڈرائیور نے ایسی بات سن کے تو ٹرک ڈرائیور بہت خوش ہو گیا۔ تو اب یہ ٹرک چلتا گیا، جب بڑے شہر میں ٹرک پہنچا تو بڑی بڑی عمارتیں دیکھ کے، ان پہ کپڑے دیکھ کے بچے کہہ رہے تھے ماں کو کہ ایسے ہی کپڑے لے کے دو، تو عورتیں مردوں کو کہہ رہی تھی یہ بلڈنگیں بھی ہم لوگوں نے ہی بنائی تھی۔ تو مرد ہنس رہے تھے، نفرت اندر میں تھی لیکن پھر بھی ہنس رہے تھے عورتوں کو مطمئن کرنے کے حوالے سے۔ بچے ضد کر رہے تھے کہ یہ ایسے گھر ہمارے بھی ہو، ایسے کپڑے لے کے دو، تو عورتیں بچوں کو تسلیاں دے رہی تھی کہ یہ کپڑے خراب ہے، ہم آپ کو نئے گڑیوں والے کارٹونوں والے کپڑے لے کے دیں گے جو اچھے کپڑے ہوں گے۔ اب بچوں کو دلاسا دے رہے تھے، سارے غریب لوگ تھے، بس بچے جو ہے اس دلاسے میں خوش تھے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ٹرک جو ہے نا شہر میں آیا، اینٹیں پڑی تھی، سیمنٹ پڑا تھا، اس کے ساتھ میں رکا اور ساروں کو کہا کہ اترو۔ سارے اتر گئے، تمبو لگانے میں مصروف ہو گئے، تمبو لگا رہے تھے۔ اب بچے جو بڑے تھے جن کو بھوک لگی تھی، چھوٹے تھے، ان کو تو مائیں دودھ پلا رہی تھی۔ جو بڑے بچے تھے ان کو بھوک لگی تھی، ماؤں کے پاس آئے تو ماؤں نے کہا کچھ انتظار کرو، کھانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو جب کھانے کا خالی دلاسا ہی تھا تو بچوں نے دیکھا کہ ایک گند کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، اس پہ کھانا پڑا ہوا ہے، کتے بھی کھا رہے ہیں۔ بچے وہاں گئے، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے وہاں پہنچے، گند کے ڈھیر پہ بیٹھ گئے، کتوں کے ساتھ بچہ سچا کھانا کھا رہے تھے۔ لوگ وہاں سے جو گزر رہا تھا اس کو بدبو آ رہی تھی، وہ اپنے ناک کو ڈھانک کے وہاں سے جو ہے نکل کے چلا جا رہا تھا، لیکن یہ غریب بچے تھے، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اس گند کے ڈھیر پہ بیٹھ گئے، بچہ سچا کھانا بھی کھا رہے تھے اور آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ تو سائیڈ میں ایک سیمینار چل رہا تھا، وہاں پہ ایک NGO سیکٹر کا کوئی بڑا آدمی آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ آج کے بچے ہمارے جو ہے نا وہ کل کا مستقبل ہے، اور اس کے علاوہ ہم ان کو پڑھائیں گے، یہ کل ملک کا مستقبل روشن کریں گے۔ تو بچوں نے کھانا روک دیا جو کھا رہے تھے، وہ سارے سن رہے تھے۔ ان میں سے کسی بچے نے کہا یہ ہمارے لیے نہیں کہہ رہا، یہ ان بچوں کے لیے کہہ رہا ہے جو امیروں کے بچے، ہم تو غریب ہیں۔ پھر انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ تو اس طرح وہ سیمینار کی باتیں ان کے ذہن پہ تھی۔ تو صبح رات کو آئے، پھر واپس وہاں اپنی گولیوں میں آئے، لائٹیں چمکیلی دیکھ رہے تھے، ہر طرف روشنی تھی۔ بچے جو ہے نا اوپر دیکھ رہے تھے حسرت سے فلیٹوں کی طرف۔ ماں نے انہیں سلا دیا، وہ سو گئے۔ صبح ہوئی تو جو ہے نا وہ پھر بچے جو فلیٹوں سے بچے اتر رہے تھے وہ سارے سکول جا رہے تھے۔ یہ بچے ماں باپ سے ضد کر رہے تھے کہ ہمیں بھی سکول جانا ہے، ہمیں بھی پڑھنا ہے۔ تو بچوں کو ماں باپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو بھی تعلیم دلوائیں گے، پڑھائیں گے، لیکن ابھی کام کرنا ہے۔ تو بچے انہیں ابھی اپنی حیثیت انہیں معلوم ہو گئی تھی کہ ہم غریب ہیں، نہیں پڑھ سکتے۔ تو اپنے ماں باپ کے کام میں ہاتھ بٹانے مصروف ہو گئے، سارا دن کام کرتے رہے۔ شام کو پھر ان کو نیند آ گئی۔ اب رات کا ٹائم تھا، فلیٹوں میں کوئی انجینئر رہتا تھا، کوئی ڈاکٹر رہتا تھا، کوئی پروفیسر تھا، مطلب سارے بڑے آدمی فلیٹوں میں رہتے تھے۔ جن کے فلیٹ تھے وہ آرام سے اپنے فلیٹوں میں سو رہے تھے، وہ بیچارے زمین پہ سوئے ہوئے تھے فلیٹوں کے نیچے اپنا تمبو لگا کے۔ کچھ دیر ہوئی، وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کی فلیٹ میں کال آئی، کال کی آواز آ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کال جیسے ڈاکٹر صاحب نے اٹینڈ کی تو نرس نے کہا کہ سر کمرہ نمبر 2 میں جو مریض ہے وہ
आप पहुंचे, नहीं तो वो मर जाएगा। डॉक्टर ने कहा मैं भी इंसान हूँ, मुझे आराम करने। फिर डॉक्टर ने उसको जो है ना फोन को फेंक दिया। थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा फोन आया तो उसने कहा कि मैं एमपीए का सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ, एमपीए साहब की तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टर साहब ने कहा बस मैं अभी पहुंचा। डॉक्टर साहब उसी टाइम जल्दी से तैयार होके निकल गया। तो उस टाइम डॉक्टर साहब ये सोच रहा था वो गरीब मरता तो मुझे क्या होता, अब ये अगर एमपीए मर गया तो इसके शारते जो कमदार है मुंशी वही मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो वो डॉक्टर उसको बचाने के लिए चला गया। अब सुबह हुई, इन मजदूरों का काम खत्म हुआ और ये सारे बेचारे ट्रक में बैठे और ये अपनी हसरत भरी निगाहों से उन बिल्डिंगों को देख रहे थे जिन पे ये काम करके बना के जा रहे थे। तो मतलब ये कि एक मेहनत ये करते हैं और जीने के लिए जतन ये करते हैं और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती है, फिर उनमें आकर डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े पैसे वाले लोग रहते हैं। तो इन गरीबों का जितना हो सके ख्याल किया करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट दीजिए और अपनी राय दीजिए ताकि मैं आगे आपको मजीद उस तरह की वीडियोस भेजता रहूँ। मेहरबानी।